ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا، اصطفینا من عبادنا، جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ ہم اس کتاب کا وارث ہر کسی کو نہیں بناتے، اس کتاب کی خدمت کرنے کا موقع ہر کسی کو عطا نہیں کرتے۔ اصطفینا من عبادنا، ان بندوں کو ہم اس کتاب کا سچا وارث بناتے ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب کا وارث بن کر قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی غرض سے قرآن کی خدمت کرتا ہے، قرآن نے فرمایا پھر وہ عام بندہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ نے جنہیں کتاب دی وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی قرآن پاک کی خدمت سے اور قرآن کی نوکری سے دور بھاگا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو اعتدال پسند ہیں، آ گئے نہیں آئے، موڈ ہوا تو آ کر بیٹھ گئے، موڈ ہوا تو قرآن کا کام کرنا شروع کر دیا، موڈ ہوا تو چلتے بنے۔ اور پھر فرمایا تیسرا وہ ہوتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم سے نیکی کے معاملات میں قرآن کے کام کے اندر آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، ایسے لوگ بڑے فضل کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر بڑا فضل ہوتا ہے، دنیا میں عزت ملتی ہے، دنیا میں دین کے کام کرنے کی برکت سے لوگ عزت سے پیش آتے ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا، اللہ انہیں ایسے باغ عطا کرے گا، ایسے باغ کے اندر داخل فرمائے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جن باغوں کے اندر ان لوگوں کے لیے وہاں پر سونے کے کنگن ہوں گے، من ذہب ولؤلؤا، اور موتی کے جو ہے وہاں پر ان کے لیے ہار ہوں گے، کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور جب وہ جنتی دین دنیا میں جو کام کرنے والا ہوگا قرآن کا، جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا وہ کہے گا قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، مولا ساری تعریف تیرے لیے ہے، الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اس لیے کہ تو نے ہمیں محشر کی گھبراہٹ سے بچا کر، غم سے بچا کر، ہر قسم کے غم کو دور کر دیا۔ اور ان ربنا لغفور شکور، اور بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ جو دنیا میں اس کے دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی قدر ایسی کرتا ہے کہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور کہے گا مولا تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے جنت عطا کی اور ہمیشہ رہنے والے جنت میں تو نے مجھے اتار دیا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکن محسوس ہوگی۔ دنیا کے اندر آج جب لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں تھکایا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ بڑا پریشان کیا جاتا ہے۔ جب وہ اس پریشانی سے نکل کر جنت میں پہنچیں گے وہ کہیں گے مولا آج تو نے ایسی راحت والی زندگی دے دی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ایسی زندگی ملی جس کے اندر کوئی تھکن بھی نہیں ہے، جہاں چاہتا ہوں میں جنت میں اڑ کر پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ ایسی جنت قرآن کے کام کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ بھی مجید فرقان حمید کی خدمت خادمین قرآن کے بازو بن جائیے، قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کیجیے۔ دنیا تو ویسے بھی مل جائے گی پیارے بھائیوں، اگر آپ دکان پر نہیں جائیں گے اور دکان کسی اور کے حوالے کر دیں گے، اتنا ہے کہ دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدر میں جتنا رزق آپ لے کر اترے ہیں نا، اس رزق میں ضرور آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہ آزمایا ہوا اصول ہے۔ میں نے جس چیز کو یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو کچھ وقت دو، ان کے مالوں میں ایسی برکت دی، ان کی زندگی میں ایسی برکتیں ہوئیں کہ پھر وہ راحت والی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور گھر کے اندر جو آنے والی پریشانیاں تھیں وہ سب پریشانیاں ان سے دور کر دی گئی تھی۔